آئیں بے چین زندگی سے نجات پائیں، جیم سے جنات، جیم سے جادو اور جیم سے جراثیم، سحر، سایہ اور ٹونا وغیرہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید محمد رضا احمد ہاشمی سروری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض کامل آفیشل۔ ناظرین کسی مسلمان کا کوئی ضروری کام کر دینا یا اس کے کام میں مدد کر دینا یا اس کی کوئی پریشانی کو دور کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کی مدد شروع فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی بے چینی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس سے قیامت کی بے چینیوں میں سے کسی بے چینی کو دور فرما دے گا۔ کسی شخص کو رستہ بتا دینا، کسی کا سامان اٹھا دینا اور اس کی مدد کر دینا، الغرض خدمت خلق کے تمام کام اس حدیث پاک کی فضیلت میں آتے ہیں۔ جو بھی خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں وہ اس حدیث پاک کے زمرے میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لہذا خدمت خلق کا ہر کام جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، اصل موضوع کی طرف جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ جیم سے جنات ہے، جیم سے جادو ہے اور جیم سے ہی جراثیم ہے۔ ناظرین، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جیم، جراثیم اور جنات بھی جیم سے ہی شروع ہوتے ہیں اور جراثیم بھی جیم سے ہی شروع ہوتا ہے اور جادو بھی جیم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جنات کی دنیا سے اور اس کا تعلق اور اس کی چیزیں بہت پرانی اور دیرینہ ہیں۔ اس وقت میں جنات کی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا، نہ کروں گا۔ ہمارا موضوع شیاطین، جنات اور لا علاج بیماریوں کا تعلق سے ہے۔ ایک دعا ہم لوگ اکثر بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم یہ دعا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم یہ دعا کو کیوں پڑھتے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ جتنے ہمیں بتا دیا گیا ہم نے اسی کو وہیں تک اس کو رکھا۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو، اپنی عقلوں کو استعمال میں لاؤ اور غور کرو اور دیکھو، سوچو، سمجھو۔ یہ دعا تو جنات سے پناہ کے لیے پڑھتے ہیں، وہاں تو اس کا عمل ہو سکتا ہے، کیا بیت الخلاء کے باہر نہیں ہو سکتا؟ ترجمہ، کبھی آپ لوگوں نے اس دعا کے ترجمے کے اوپر غور کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں مذکر جن سے اور مؤنث سے، مذکر جن اور مؤنث جننی سے۔ اللہ ان کے شر سے اور فساد سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ آج ایک نکتہ میں اور عرض کرتا چلوں، کوئی بھی مسنون دعا کسی خاص موقع محل میں مفید نہیں ہوتی، نامفید ہے۔ اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے۔ اذان صرف نماز کے لیے ہی نہیں ہے، اذان صرف نماز کے بلانے کی طرف ہی نہیں ہوتا، بلانے کا ہی طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کے دوسرے فوائد اتنے ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اس طرح جو اکثر بیماریاں ہیں نا، اکثر بیماریاں ان کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے اور سب بیماریوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے۔ آخر مسنون دعائیں، قرآن پاک کی آیتیں لا علاج بیماریوں کو نفع کیوں دیتی ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑی جو اینٹی بائیوٹک ہے نا، وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک قرآن پاک کی آخری کچھ صورتوں کی صورت کے اندر بھی ہیں،
قرآن پاک کی آیتیں خود بخود سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک ہے جو جادو کو، جنات کو، سحر کو، تونا کو، نظر بد کو، حسد کو، برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب ہم اس کے عمل کی طرف چلتے ہیں، کچھ وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم عام اپنے گھر کے اندر رہ کر ایک چھوٹے سے طریقے سے کس طریقے سے ہم جادو کو، جنات کو، سحر کو، تونا کو اپنے گھر سے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا ختم کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم عمل اور وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو چند کافی سارے وظیفے آج اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، لیکن یہ وہ عمل ہیں، یہ جو وہ وظیفے ہیں جو بہت خاص ہیں اور مجرب ہیں اور ہمارے خاندان سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کا بتاتے ہیں اور ان کو ہم کرواتے بھی ہیں الحمدللہ، اور اس کے اندر ان کو شفا ملتی ہے، اس کے اندر ان کو شفا ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل رکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے ان وظیفوں کو، ان کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ جتنا آپ یقین کامل رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور ان قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر اور صورتوں کے اوپر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کسی بابوں کے پاس، کسی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہی آپ کی اللہ مدد فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتوں کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار آپ نے اذان دینی ہے، اور قریب تھوڑا سا پانی رکھ لینا ہے۔ آپ نے اس پانی کے اوپر اس آیتوں کا اور اذان کو پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے بھی پانی پینا ہے، گھر والوں، سب بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب جو اس گھر میں رہتے ہیں ان سب کو پلانا ہے۔ جو دم کیا ہوا پانی ہے، آپ نے اسی پانی کو آپ نے اپنے گھر کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر اس کے چھنٹے بھی لگانے ہیں، چھڑکنا بھی ہے تاکہ فائدہ نصیب ہو سکے۔ اور آپ نے یہ عمل ایک صبح کرنا ہے، ایک شام کو کرنا ہے، اور آپ نے کم از کم یہ 21 دن یہ عمل لگاتار کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کے اندر بے برکتی ختم ہو رہی ہے، جادو جنات کے اثر کم ہو رہے ہیں، سحر ختم ہو رہا ہے، کسی نے اگر آپ کے اوپر کوئی بندشیں کی ہوئی ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں، اور یہ ایک خاص اور ایک مجرب عمل ہے کہ آپ کر کے دیکھیں، آپ پھر بتائیں گے مجھے اور مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین، ہر جگہ رکاوٹیں اور ہر میدان میں ناکامی اور پریشانی، نظر بد، دماغ پر بوجھ، شیاطین اور جنات کے اثرات اور تکلیفات، دل پر بوجھ، معدہ خراب ہونا، رزق کی بے برکتی، تعلقات کا خراب ہونا، جھگڑے وغیرہ ہونا، میاں بیوی کے آپس میں، گھروں کے، یہ سارے کے سارے کام شیاطین کے اور جنات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ آپ عمل شروع کریں گے تو اللہ کے فضل سے یہ سارے معاملات آپ کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک اور لازوال وظیفہ اور عمل بتا رہا ہوں، اس کو آپ خود کریں اور دوسروں کو بتائیں اور دوسروں کو بھی کروائیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس میں اور ان دونوں درود پاک کے درمیان میں آپ نے حامیم لا ینصرون آپ نے 313 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے گھروں سے جادو، جنات، شیاطین کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ ان آیت کو اس سلسلہ کے اندر پڑھیں گے، ایک تصور بنا کر پڑھیں گے کہ ہم نے اس کو اس مقصد کے لیے پڑھنا ہے کہ ہمارے گھر سے یہ نحوستیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، بے برکتیاں، بے روزگاری، ٹینشنیں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، جادو کس نے کیا وہ ختم ہو جائے، جنات کو کس نے ہمارے اوپر مسلط کیا وہ ختم ہو جائے۔ جب یہ تصور رکھ کر، جتنا آپ اللہ کے اوپر یقین کامل رکھ کر، جتنا آپ گہرا تصور رکھ کر آپ اس اسم کو، اس آیت کی تلاوت کریں گے،
آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کو اس کے کیا ثمرات ملتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی آپ کے گھروں کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، آپ کو دلوں کے اندر سکون ملے گا، آپ کے رزق کے اندر برکت ملے گی، آپ کے گھروں سے سحر ختم ہوگا، آپ کے گھروں کے اندر سے جادو ختم ہوگا، جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی کچھ وظیفہ بتاتا ہوں، وہ سادہ سا ہے، جادو سحر وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین، جادو سایہ سحر ٹونا کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، وہ بہت آسان سا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الکہف کی آخری 9 آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمروں کے اندر اس پانی کو چھڑک دیں، اور انشاءاللہ آپ کے گھروں کے اندر جادو، جنات، سحر، ٹونا وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اور ایک آپ کو میں اور وظیفہ بتا دیتا ہوں، نظر بد کے لیے، حسد کے لیے، کوئی بغض کرتا ہے، کوئی نظر آپ کو لگانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نظر لگ جاتی ہے، آپ کو تکلیف ملتی ہے، کوئی کاروبار کی بندش ہو جاتی ہے، آپ کے رزق کی بندش ہو جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا وظیفہ اور بتا رہا ہوں۔ یہ وہ مجرب عمل ہے، یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جو ہمارے خاندان سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ اس کو کرتے ہیں اور فیوز و برکات اس کی حاصل کرتے ہیں۔ وہ سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورۃ الناس، 3 بار سورۃ الفلق، اور 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کر کے آپ نے اپنے دکان، جہاں آپ کا کام ہے، غلہ ہے، آپ کا وہ تالے ہیں جو آپ شام کو لگا کر جاتے ہیں، صبح آنے سے پہلے آپ نے وہ تالا کھولنے سے پہلے آپ نے باہر کھڑے ہو کر اس کو آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کو دم کرنا ہے۔ آپ کے کاروبار کے اوپر کسی کی نظر لگ کے بند ہے وہ بھی ختم، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی جنات کا اثر حصار کریں گے وہ بھی آپ کا حفاظت میں آ جائے گا۔ جنات کے اثرات ہیں تو وہ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت خاص، ایک بہت مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ناظرین آپ نے اس عمل کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ کریں۔ یاد رکھیں، علم دینے سے زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ قرآن پاک پڑھنے سے اس کی برکتیں ملتی ہیں، اس کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اور یہ جو عمل پھر بتا رہا ہوں، 3 بار آپ نے آیات الکرسی پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ الناس پڑھنی ہے، 3 بار سورۃ الفلق، 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 3 بار اس کے ساتھ آپ نے درود ابراہیم کو شامل کر لینا ہے۔ تو پھر آپ ان کے فیوز و برکات دیکھیں۔ آپ کے گھروں کے اندر اگر کوئی آپس میں جھگڑا کر رہا ہے تو آپ یہ پڑھ کر ان کے اوپر پھونک مار دیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہاں پر کوئی پریشانی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، فوری آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی آپ کو نظر لگاتا ہے لیکن وہ ماشاء اللہ نہیں بولتا، فوری اس کی تلاوت شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کو کیا نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو یا ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔